الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں سورہ بقرہ کی 152ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی، تم میری یاد قائم کرو، قائم رکھو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو۔ یہ آیت جو ہے عام طور سے بہت سے خطیب خطبے کے بالکل آخر میں پڑھتے ہیں اور یہیں پر خطبہ ختم کر دیتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کچھ لوگ اس کے آگے پڑھتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ، یعنی اسی بات کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو بات کہی تھی اسی کو اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں۔ یعنی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ کہ میرا ذکر کرو، تو خطیب اس ذکر پر ہی بات اپنے ختم کرتا ہے۔ ان اللہ کہ تعالیٰ کہ اللہ ولا ذکر اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذکر ہی سب سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، اجل ہے، عظیم ہے، اہم ہے، اکبر ہے، یعنی 7 صفات کے ساتھ 7 ایڈجیکٹو کے ساتھ میں اس ذکر کا بیان کر دیتا ہے وہ کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے کہا کہ میں تیرا ذکر کروں، تو لو میں تیرا ذکر کر کے ہی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ بات، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فوراً اس پر عمل ہونا چاہیے، اور خطیب اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی بات کا اثر کیا ہوگا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور اس سے پہلے بھی میں بات بتا چکا تھا، لیکن جی چاہا میرا کہ آج آپ کو اس آیت کے تعلق سے بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ عرضات رکھوں کہ اسلام کی، دین اسلام کی روح کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے۔ تو اس کو اگر میں ایک کلمے میں کہوں تو ایمان کی اور اسلام کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ یہ اللہ کی یاد کیسے ہوتی ہے؟ لوگ تسبیح کے ساتھ میں دانے گن کر کے بھی کرتے ہیں، انگلیوں کے پھولوں پر بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یہ ایسا نہیں کرتے لیکن دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کی اور شکل اختیار کرتے ہیں، وہ بھی، یعنی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سوچیے آپ، یعنی وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو مختلف انداز سے پڑھیں، چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ 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 پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، چاہے تینوں کو الگ طریقے سے پڑھیں یا جیسے چاہیں پڑھیں، چاہے گن کے پڑھیں بغیر گن کے پڑھیں، ہر وقت پڑھنا ہے، دل میں پڑھیں، زبان سے پڑھیں، عمل سے کہیں۔ یہ ذکر جو ہے صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، اس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے ہی صرف اللہ اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے کام نہیں بنتا، دل میں بھی ہونا چاہیے اس کا استحضار، دل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں یہ باتیں کر رہے ہیں اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں اور ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں،
یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ یاد ہو ہمیں پوری اپنی ذات اور صفات اور عظمتوں کے ساتھ یاد ہو, اس سے محبتوں سے ہم شاد کام ہوں, اس سے مانگنے والے بن جائیں, ہم اس کے آگے رونے والے بن جائیں, گڑ گڑانے والے بن جائیں, اس کے محتاج ہو جائیں, اس سے احتیاج طلب کریں, ہر وقت اسی کی طرف لو لگائیں. تو یہ ہے ذکر. قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے, اس کا حکم دیا ہے. سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان لانے والو, اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام کرو, ہر وقت قرآن کرو. اسی جمعے کے بارے میں فرمایا گیا ہے فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو ذکر اللہ کی طرف. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھاگ کے آؤ, بلکہ کوشش تگودو کرنا ہو. اس کے لیے پوری طریقے سے توجہ اس طرف ملتفت کرنے کو فسعوا کہا ہے یہاں پر. فسعوا الی ذکر اللہ یعنی ہمارا پورا ذہن اس طرف ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے اور پہلی فرصت میں جانا ہے. اذان سے پہلے چلا جانا ہے, اذان ہو جائے تو ضرور جانا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور خرید و فروخت بند کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ فسعوا الی ذکر اللہ کیا ہے, یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس میں ذکر کی دو شکلیں ہیں جو جمعے میں خاص طور سے اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں. ایک خطبہ ہے اور ایک اس کے بعد نماز ہے دوگانا. خطبہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے, یعنی ذکر ہے ہی اور ہونا بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے دنیا کی کہانیاں سنانی شروع کر دیں اور پالیٹکس چلانی شروع کر دی. اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اور آج بھی کہیں کہیں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر اس میں بہت کم ہوتا ہے. دنیا بھر کے مسائل ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں آتی. تو ذکر ہونا چاہیے, خطبے میں ذکر ہونا چاہیے. یہ اللہ کا ذکر ہے. فسعوا الی ذکر اللہ, اسی لیے کہا گیا ہے, ہم سب سے کہا گیا ہے ہم اس کی طرف لپکیں. اور دوسرا ذکر جو ہے اللہ کا نماز کی شکل میں ہوتا ہے. نماز دوگانہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے. تو دو ذکر کرتے ہیں, ان دونوں ذکروں کی طرف بلایا گیا ہے. ہمارے مفسرین نے دونوں کی طرف برابر بتائی ہے. تفسیر یہی ہے کہ ذکر خطبہ بھی ہے اور ذکر نماز بھی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ختم ہو جائے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, نماز ختم کر چکو, نماز سے فارغ ہو جاؤ, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور روزی کی تلاش میں. یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیک طریقے سے, جائز طریقے سے, حلال طریقے سے تگودو کرو, معاش کی کوششیں کرو, محنت کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. دیکھیں یہاں پہ یہی کہا, اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو آخر میں بھی یہی کہا ذکر کرو, پہلے بھی یہی کہا ذکر کرو. تو ذکر ہی ذکر ہر جگہ پر ہے, ہر جگہ ذکر کی بات کی گئی ہے. قرآن پاک خود بھی ذکر ہے. قرآن پاک کے بہت سے نام ہیں اور 10 نام تقریباً ایسے ہیں جو ذکر ہی سے مشتق ہیں. ذکرہ, تذکیر, مختلف انداز سے اس کو کہا گیا ہے. حضور کو مذکر کہا گیا ہے. تو ذکر ہی ذکر جو ہے قرآن پاک ہے اور ذکر ہی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. اور ذکری عین اسلام ہے, ذکری جوہر اسلام ہے. اور ذکر کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضور نبی اکرم کی ساری زندگی ذکر تھی. اب آپ پوچھیں کہ زندگی دعوت اسلام ذکر نہیں ہے کیا؟ یاد دہانی کے لیے تو تھا, لیکن یہ تو ایک بات تھی کہ وہ تو مشن تھا آپ کا. لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کی پرائیویٹ لائف, آپ کی زندگی جو گھر میں گزرتی تھی, آپ صبح اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ دعائیں ہیں, اٹھتے تھے تو دعا,
اس کے بعد کوئی بھی کام کرتے تو بسم اللہ یہ بھی ذکر ہے، اور کھانا کھاتے تو بسم اللہ یہ بھی ذکر ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ یہ بھی ذکر ہے، اور کہیں جاتے تھے سواری پہ بیٹھتے تھے تو اس میں بھی ذکر کرتے تھے، اور شام ہوتی تھی تو ذکر کرتے تھے، شام کی دعا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ ارے بھائی اذان کے بعد کی دعا بھی ذکر ہے، نماز بذات خود ذکر ہے، رات میں سونے سے پہلے ذکر کرتے تھے وہ بھی ذکر ہے۔ کون سی گھڑی ایسی تھی جو حضور نبی اکرم ذکر نہیں فرماتے تھے؟ تو حضور نبی اکرم تو ہر وقت کر رہے ہیں اور ہم مذاق کرتے ہیں یا تخفیف کرتے ہیں ذکر کی۔ ہم مومن نہیں ہیں، اگر ہم تخفیف کرتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں۔ ہاں یہ بے شک ضرور بات ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بالکل ضروری ہے یہ بات کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور باتیں کر رہے ہیں اور غیبت بھی ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بدقسمتی سے یہ چیز، اسی سے بچنے کے لیے ہی ذکر تھا۔ ذکر اس لیے تھا کہ ہم غیبت نہ کرتے، ذکر اس لیے تھا کہ ہم برائیاں نہ کرتے، ذکر اس لیے تھا ہمیں اللہ یاد رہتا، ذکر اس لیے تھا کہ کم سے کم اتنی دیر لغو باتوں سے بچ جاتے، ذکر اس لیے تھا کہ ہم اپنے رب سے محبت اور قربت پیدا کر لیتے۔ یہی عین دین ہے، یہی عین اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اسی کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہی قرآن کہتا ہے، یہی حضور کی احادیث فرماتی ہیں۔ ایک حدیث اشارتاً میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ختم بخاری میں آخر میں اس حدیث کو پیش کر کے ختم بخاری کی جاتی ہے، آخری حدیث ہے یہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کے نزدیک بہت پیارے ہیں، وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اسی کے لیے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ بہت عظیم ہے۔ بتائیے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت ہی بھاری کلمے ہیں یہ میزان میں، یعنی قیامت کے روز جو میزان کھڑی ہوگی، اعمال نامے ہوں گے جس میں تولے جائیں گے، ہمارے اعمال میں بھاری ہوں گے یہ کلمے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں تو یہ جو آپ کا ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر عملی بھی ہوتا ہے، ذکر ہر طریقے سے ہوا کرتا ہے، ذکر کو ہر طریقے سے ادا بھی کرنا چاہیے، ایسا ہی نہیں کہ زبان سے ہی ذکر ہوتا رہے، ہر طریقے سے آپ ذکر کو کریں، اور میں بھی کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق دے۔ اور دیکھیے جب تک ہم ذکر کرتے رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے گی اور ہم غافل نہیں ہوں گے۔ سورہ منافقون کے آخر رکوع کی پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم جو ہو اللہ کا ذکر کرو۔ کہیں ایسا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہلاک نہ ہو جاؤ، اور تمہارے مال اور اولاد ہلاک کر دیں گے تمہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کے ذکر سے مال و اولاد ہمیں غافل کرتے ہیں تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ ہر جگہ قرآن میں عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ قرآن میں اسی ذکر کی بات ہے۔ اور آج بدقسمتی سے دو قسم کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش دل کی تسبیح سے بھی پڑھیں ہم۔ کر کا من کا ڈال دے، من کا پھیر، یہ کر کا من کا ڈال دے، من کا پھیر، یہ من کا جو دل کا جو ہے من کا، اس کو پھیرنا چاہیے۔ ہاں لیکن کوئی
ہمیں اس کی تخفیف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا ہے، غلط بات ہے، وہ بھی غلط ہے جو یہ کہتے ہیں، ہم اس کی تخفیف کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی 2 بات اور عرض کر دوں گا، بات ختم کروں گا کہ جو گنتی گن رہا ہے، حالانکہ گننا جو ہے یہ ہماری چھوٹی بات ہے، ہم بندے ہیں، ہم گنتی گن کر اس کو چھوٹا کر رہے ہیں۔ ایک بار ایک صحابیہ کے بارے میں آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ صحابیاں اور پہنچ کے حضور نبی تشریف لے گئے، تو کنکریاں کچھ رکھی ہوئی، کچھ کھجور کی گٹھلیاں رکھی تھیں، تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں گن کے۔ تو انہوں نے کہا میں بتاؤں اس سے زیادہ بہتر کیا تھی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ کہنے لگے یہ کہو کہ اے اللہ تیرا یعنی ذکر کے بارے میں یہ کہا کہ میں تیرا ذکر کرتی ہوں، کائنات میں تمام جتنی چیزیں تو نے آسمان میں بنائی ہیں ان کے بقدر، ان کے تعداد کے بقدر، اور اے اللہ میں تیری تسبیح اور تیرا ذکر کرتی ہوں ان تمام چیزوں کے بقدر جو زمین میں بنائی ہیں، اور اے اللہ میں تیرا ذکر کرتی ہوں اور تسبیح کرتی ہوں اور تیرا بیان کرتی ہوں تمام زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں۔ تعداد تو بنی لیکن گنتی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم گنتی گنیں گے تو 100 اور 1000 اور درود لکھی اور فلاں کی باتیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کتنی چیزیں بنائی، اور ایک آخری بات کہی تھی جتنی چیزیں تو نے بنائی ہیں اللہ اس کے بقدر۔ تو گنتی تو بنی لیکن گنتی کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا، اللہ کے رسول نے ڈیفائن نہیں کیا 100 1000 10 5 کر کے۔ جب ہم 100 1000 10 5 کرتے ہیں تو ڈیفینٹ کر کے اس کو گنتی گن لیتے ہیں۔ ارے ذکر تو بے گنتی ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، صبح شام ہونا چاہیے، رات و دن ہونا چاہیے، ہر وقت ہر گھڑی ہونا چاہیے، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم غافل ہوں گے ذکر سے، شیطان اسی وقت ہمارے قلب پر مسلط ہو جائے گا، اسی وقت ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اگر ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں وسوسے آتے ہیں، ایک مجرب نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ صرف ذکر کریں اور ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ۔ تو جتنا بھی بار آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور وسوسے سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ذکر کی اصل اہمیت نصیب فرما دے، ذکر سے اصل محبت نصیب فرما دے، اس ذکر کے ذریعے اور طفیل میں اللہ رب کریم میری اور آپ کی مغفرت فرما دے، ذکر کے ذریعے سے اللہ میری دنیا اور آپ کی دنیا اور میری آخرت اور آپ کی آخرت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔